معیشتہم فی الحیات الدنیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ دیتے ہیں، اور جسے اللہ دے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک صاحب سے پوچھا ماشاءاللہ کاروبار بہت اچھا ہے، کہتا جی پیر صاحب کی نظر کرم ہے۔ انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ بیٹے یہ سب، جب پیر صاحب کی نظر کرم ہے، فلاں فلاں جی آپ کے پاس بڑی پیر صاحب کی بڑی نظر کرم ہے۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری ایک ٹانگ نہیں ہے، کہتا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ توبہ نعوذ، یعنی اللہ میاں صرف نقصان کرنے کے لیے ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سب اللہ کا فضل ہے، سب اس کا فضل و کرم ہے، پیر تو خود اس کے محتاج ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب اس کے محتاج ہیں، صحابہ محتاج ہیں، ولی محتاج ہیں، تو یہ آج کے پیر بھی تو اللہ کے محتاج ہیں۔ تو نہ زندہ پیر کچھ دے سکتا ہے، نہ قبر میں لیٹا ہوا کچھ دے، وہ تو اور بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے، وہ تو اٹھ کے باہر نہیں آ سکتا، تو تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ میرے محترم سامعین، اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے، ان کی تعلیمات پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن اس محبت کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ ہم ان کو خدا بنا کے بیٹھ جائیں، اپنی عاقبت برباد کر لیں۔ تو مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ حل کرنے والے ہیں، اسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اور حضرات صحابہ کرام یہی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بت پرست تھے، آپ نے ہمیں خدا پرست بنا دیا۔ احد کی جنگ میں ایک صحابی جن کا آخری وقت وہ یہی تو، حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ کر کے آؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور سے میرا سلام عرض کرنا، اور یہ بھی عرض کرنا ہم بت پرست تھے، آپ نے ہمیں خدا پرست بنا دیا ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز پہ پہلے یقین رکھتے تھے، اب صرف ایک اس کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہے رزق دینے والا، وہ ہے عزت دینے والا، وہ ہے سب نعمتیں عطا کرنے والا۔ آپ نے ہمیں موحد بنایا ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت۔ حضور گھر میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کوئی مسئلہ تھا، کہنے لگے جی ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور اس کا رسول چاہے گا۔ حضور جلدی سے گھر سے باہر آئے، اور آپ کی تہ بند، آپ چادر دھوتی پہنتے تھے حضور علیہ السلام، تو چادر مبارک کو درست کرتے ہوئے تیزی سے باہر آئے ننگے پاؤں، فرمایا کون یہ کہہ رہا تھا جو اللہ چاہے گا اور رسول چاہے گا؟ سنو، ہوگا وہی جو صرف ایک اللہ چاہے گا۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ میں صرف ایک اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور میں بھی اللہ کا ہی محتاج ہوں۔ ہاں، اس کے حکم کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج ہمارے یہاں بسوں پہ لکھا ہوتا اللہ نبی وارث، اور ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی باجی، بڑی محبت کی بات ہے، صرف ایک اللہ وارث ہے۔ کون وارث ہے بھائی؟ ایک اللہ وارث ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے یہی حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی قدم قدم کے اوپر۔ حضور تشریف فرمائے، ایک صحابی ذرا جھک کے کھڑے ہیں اپنی طرف سے بڑے با ادب ہو کر، آج کل بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، کوئی جناب گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے آ کر، اور میں تو مذاق میں کہا کرتا ہوں جڑا پیر گوڈیاں نو ہاتھ لوانا نا وہ گوڈیاں تو ہی جاندہ ہے پھر اس کے گوڈے ہی کام نہیں کرتے جی، پھر اس کو پکڑ کے وہ اٹھاتے پھرتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ کوئی کیا ادب کا جو ہم نے طریقہ جی جہلوں کا اختیار کیا ہوا ہے، کوئی جناب گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی جھک جھک کے مل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو ایک صحابی ذرا جھک کے کھڑے ہیں اپنی طرف سے باادب ہو کر، حضور نے فرمایا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے سلام کریں، اسلام کے اندر سلام ہے، معانقہ کریں، ہیں جی، سینے سے سینہ لگائیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور باقی یہ جو جھک کے ملنا اور گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، پتہ نہیں کیا کیا تماشے، یہ سب جہلوں کے کام ہے، اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے یہ تربیت فرمائی، اور رزق کے حوالے سے بھی بتا دیا بھی رزق صرف ایک اللہ دیتا ہے، ہاں، اور کسی کے ہاتھ میں یہ رزق کی ڈوریاں نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم تو ہو سکتا کسی کو پانی بھی نہ دیتے۔ یہ تھوڑا سا صرف ہم نے وہ
دینا ہوتا ہے. آپ مالک ہیں, ذرا ملازم کو تنخواہ, کتنی باتیں انسان کرتا ہے, کیا کچھ کرتا ہے, حالانکہ ہم اس کے رزاق نہیں ہیں. رزق تو وہ ہے دینے والا, لیکن صرف وہ ایک ہاتھ سے گن کے زکوٰۃ دینی ہے. ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے مال میں ہم نے یہ غریبوں کا حصہ رکھا ہے, تو دیکھ لو ہم کیا حال کرتے ہیں. سب کے سامنے ہے یہ نہیں, کیوں جی؟ اگر پوری زکوٰۃ دے دی جائے, میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں ایک بھی غریب نہ رہے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہے. آپ ذرا کبھی حساب تو لگائیں, 2.5% کے حساب سے پیسے اگر صرف آرف والا کے امیروں کے پیسے آرف والا میں تقسیم کر دیں, ایک بھی غریب نہیں رہے گا, اور زکوٰۃ اتنی وافر ہو جائے گی کہ تمہیں دوسرے شہروں میں بھیجنی پڑے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر, اور حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المومنین ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے عشر کے پیسے پڑے ہیں اور ہمیں کوئی مستحق ہی نہیں مل رہا. ہم تمہیں ایسے تو نہیں کہتے کہ مولویوں کو حکومت دے کے تو دیکھو ایک مرتبہ, جب سے پاکستان بنا ہے آپ نے سب کو آزما لیا, اب مولویوں کی باری بھی تو لے آؤ کبھی. کیوں جی, لانی چاہیے یہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جناب ہم بھوکے ہو, اور اللہ کے بندو تم دیکھنا انشاءاللہ العزیز یہ غربت کا بھی خاتمہ ہوگا. یہ تو بیچارے دار روٹی پہ گزارا کرنے والے لوگ ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم سے آ کے عرض کیا عشر کے پیسے پڑے ہیں, زکوٰۃ کے پڑے, اور لینے والا ہی کوئی نہیں ہے. اور جس کو غریب سمجھ کے دینے جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے تو اپنے پاس پڑے ہیں, یہ لے جاؤ, جو مستحق ملے اس کو دے دو. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ابھی اکٹھا کر کے اسلامی سرحدوں سے باہر جا کے اس کو تقسیم کر دو. تو میرے محترم سامعین, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جب اللہ کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے سامنے دامن پھیلاتا ہے, پھر وہ اپنی شان رحمت سے عطا کرتے ہیں. اور اس کو خوب کہا ہے نا امین گیلانی